بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے زوجین کے حقوق و فرائض۔ زوجین کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی دونوں کو زوجین بولتے ہیں۔ اچھا جی، عورت کے جو حقوق ہیں مرد کے وہ فرائض ہیں، مرد کے جو حقوق ہیں عورت کے وہ فرائض ہیں، یعنی کہ حقوق و فرائض کا چولی دامن کا ساتھ ہے، لازم الملزوم ہیں یہ دونوں۔ اگر ایک بندے کا حق ہے تو دوسرے کی وہ ڈیوٹی ہے، اوبلیگیشن ہے، فریضہ ہے، اور اگر ایک بندے کی اوبلیگیشن ہے، فریضہ ہے، تو دوسرے کا وہ حق ہے، رائٹ ہے کہ اس کو وہ چیز ملنی چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق خاندان کی کفالت کی ذمہ داری نان و نفقہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ بیٹا یہاں پر لفظ آیا ہے نان و نفقہ، روٹی کپڑا مکان، یہ ہے اس کا میننگ، یعنی کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو لباس پہنائے، مکان دے، اس کے شیلٹر یعنی کہ اسے چھت مہیا کی جائے، اور اخراجات اس کے جو بھی ہیں، غریب پر اس کی طاقت کے مطابق، امیر پر اس کی استطاعت کے مطابق ایک جیسا نہیں رکھا گیا، یہ میانہ روی سے چلیں گے۔ اسے چاہیے کہ اپنی مالی حالت کے مطابق بیوی بچوں کے اخراجات، لباس اور مکان کا بندوبست کرے۔ ٹھیک ہے جی، بیوی، یہ بیوی کے حقوق پڑھ رہے ہیں ہم لوگ۔ بیوی کو اپنے مہر میں دی گئی رقم، مہر کیا ہوتا ہے بیٹا؟ یہ اس کی ڈیفینیشن میں آپ کو دکھا دوں تو زیادہ بیٹر ہوگا، تو دکھا دیتے ہیں۔ یہ بیٹا لکھا ہے حق مہر۔ مہر عورت کا شرعی حق ہے جو حقوق زوجیت کے عوض بدلے میں مرد کے ذمہ ہے۔ لو جی، جب عورت کسی سے ہم نکاح کرتے ہیں تو ہم اسے کچھ شرعی مہر دیتے ہیں، شرعی حق دیتے ہیں، وہ پیسے بھی ہو سکتے ہیں، وہ چیز بھی ہو سکتی ہے، وہ موویبل اور اموویبل چیز ہو سکتی ہے۔ موویبل جیسے پیسہ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، زیور ہے وہ بھی موویبل ہے۔ اموویبل میں گھر آ سکتا ہے، مکان آ سکتا ہے، زمین آ سکتی ہے، فصل جو زمین کی فصل ہے وہ موویبل میں، اموویبل میں نہیں آئے گی، موویبل میں آئے گی۔ ٹھیک ہے، اس کے متعلق آیات دیکھیں۔ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، اور عورتوں کو ان کے حق مہر ادا کر دو جو مقرر ہو چکے ہیں، جو بھی مقرر کر لیا ہے۔ اس کو کم سے کم کی شرح بتا دی گئی، 10 درہم جو تقریباً 3500 سے 5000 کے درمیان آج کے دور میں بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور باقی اس کی زیادہ سے زیادہ پر کوئی حد نہیں ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کا حق مہر خوش دلی سے ادا کیا کرو، یعنی کہ خوش دلی سے ادا کرنا ہے۔ ہاں، یہ آیت کا ترجمہ پڑھنے، بلکہ آیت پڑھ لیتے ہیں۔ فَيَعْتِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ نَفْسٌ فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيئًا، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے تم کو چھوڑ دیں تو اسے ذوق شوق سے کھاؤ، یعنی کہ اگر وہ اپنی مرضی سے حق مہر معاف کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ رقم یا دیگر اپنی ذاتی ملکیت رکھنے اور کاروبار کرنے کا جائز حدود میں اختیار دیا گیا۔ دیکھیں جی، اگر حق مہر کے پیسے ہیں تو وہ جائز حدود میں رہتے ہوئے کوئی کاروبار کر سکتی ہے، گھر بیٹھ کر کوئی سلائی کڑھائی، کوئی بوتیک وغیرہ، جو کہ آپ سمجھ لیں کہ شرعی حدود میں۔ پردے میں رہ کر عورت گھر میں بھی کام کر سکتی ہے، پردے میں رہ کر عورت جا کر بازار میں بھی کوئی کام کر سکتی ہے۔ اب بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، حسن سلوک کا کہا گیا، اس پر ظلم زیادتی نہ کریں، اس معاملے میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، عدل اور احسان اختیار کرو، رویہ اختیار کرو۔ ٹھیک ہے جی، عدل اور احسان کرنا ہے ہم نے عورتوں کے ساتھ۔ وراثت کے حقوق شریعت کے مطابق ادا کرو۔ عورت کو وراثت میں 1/8 یعنی کہ 8واں حصہ مقرر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ، نیک عورتیں فرما بردار اور شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی محافظ اور نگہبان ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کی غیر موجودگی میں عورت کو حق دیا گیا ہے اور عورت کو کہا گیا ہے کہ اس کی گھر کی بھی حفاظت کرے۔ اگر آپ کہیں تو یہ جتنی بھی باتیں میں نے بتائی ہیں ان کی ہیڈنگز آپ کے سامنے نہ بتا دوں تاکہ اس کو تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کر کر آپ یہ عورتوں کے حقوق تو لکھ سکیں۔ چلیں دکھاتے ہیں آپ کو ہیڈنگز۔ یہ دیکھیں جی، بیویوں کے حقوق سے مراد وہ امور، وہ کام جن کا لحاظ رکھنا مرد کے لیے ضروری ہے۔ اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ان کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ قرآن و سنت کے مطالعے سے ہمیں عورتوں کے کم از کم درج ذیل حقوق معلوم ہوتے ہیں۔ دیکھیں جی، حق وراثت، وراثت میں 1/8 میں نے بتایا،
مہر کو ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. نان و نفقہ روٹی کپڑا مکان حیثیت کے مطابق. حسن سلوک، بھائی عورت کے ساتھ اچھا سلوک کریں، پیار محبت سے بات کریں. رازداری، عورت کے راز دوسروں پر عیاں نہ کریں. عدل و مساوات، اگر ایک بیوی ہے تو ایک سے زیادہ بیویاں تو پورا عدل و مساوات کرنے کا حکم دیا گیا. تحمل اور درگزر، اگر عورت سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے، غلطی سرزد ہو جائے تو تحمل سے کام لے، درگزر کر دیں، معاف فرما دیں. ظلم سے اجتناب، اس پر ظلم نہ کیا جائے. اخلاقی تربیت، اس کی اخلاقی تربیت کی جائے. خلا، عورت کو خلا کا حق پہلی دفعہ اسلام نے دیا کہ اگر عورت کا گزارا مرد کے ساتھ نہیں ہو رہا تو وہ علیحدگی اختیار کر سکتی ہے. کیوں نہ آپ کچھ ایم سی کیوز کر لیے جائیں جو کہ آپ کے سہولت کے لیے اور پاس پیپر میں آئے ہوئے ہیں. چلیں جی چلتے ہیں ایم سی کیوز کی جانب. یہ ایم سی کیوز چیک کریں جی. اس کے نتیجے میں پاکیزہ تعلقات وجود میں آتے ہیں. کس کے نتیجے میں بیٹا؟ نکاح کے. تو رائٹ آنسر نکاح. معاشرے کا بنیادی جزو ہے خاندان. اگلا سوال، اگلا ایم سی کیو. اچھی تعلیم اور پرورش ذمہ داری ہے اولاد کی، حکومت کی، خاوند کی، والدین کی. تو یہ دونوں والدین ہی کی کریں گے. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال، کن کو اف کہنے کی ممانعت کی گئی، منع کیا گیا؟ بیٹے کو، اچھے چچے کو، استاد کو اور والدین کو. والدین کو. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو اور ان کے ساتھ ولا تنہر اف لکم، ان کو اف تک نہ کہو. جی اگلا سوال، والدین کی ذمہ داری ہے اچھی پرورش. جی اے اہل ایمان اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل خانہ کو بچاؤ. کس سے بچانا ہے جناب جی؟ دوزخ سے.